الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الخبيث الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہوا، فضل و کرم ہوا. حق تعالیٰ نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں بارگاہ لم یزل میں دعاگو ہوں. جو کچھ کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ حضرات کو ان پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، عالم میں دیکھا جائے پوری دنیا میں امت محمدیہ کثرت میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے کثیر تعداد میں ہے، اور ان کے پاس ہر طرح کے وسائل بھی ہے. ان وسائل کے ہونے کے باوجود مظلوم ہے، مغلوب ہے. آخر یہ مغلوب ہونے کا، مظلوم ہونے کا وجہ کیا ہے؟ آیا مال و دولت ہے؟ تو بالکل نہیں. آیا جدید ٹیکنالوجی ہے؟ بالکل نہیں. امت محمدیہ کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے. امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے دولت سے بھی نوازا ہے. ایک چیز ہی کی کمی ہے، وہ چیز ہے اتحاد اور اتفاق، جو امت کھو چکی ہے. ہر جگہ دیکھا جائے امت محمدیہ آپس میں دست و گریباں ہے، اور ہم آپس میں دست و گریباں ہو کر دشمن اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پر غالب ہے. ہم پر ہر جگہ حملہ آور ہے اور ہم پر غالب ہے. تو عزیزان گرامی، ایک دور وہ تھا کہ 313 تھے، ہزاروں کو للکارتے تھے اور فتح یاب ہوتے تھے. آج 313 نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہے، پھر بھی مغلوب ہے، پھر بھی مظلوم ہے. ہر جگہ دیکھا جائے امت محمدیہ کی خون پانی سے بھی زیادہ عرضہ ہے. گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اتحاد اور اتفاق کھو چکے ہیں اپنا. تو عزیزان گرامی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے. نبوت ملنے کے بعد جب مدینہ جب آئے، جب بدر کے میدان میں جانے لگے تو 313 جان نثار لے کر گیا، اور 3,000 سے زائد جو تھے ان کو شکست دے دیا.
یہ بتا دیا کہ اگر آپ لوگوں میں اتفاق ہے، آپ لوگوں میں اتحاد ہے، تمہارے سامنے چاہے لاکھوں کی تعداد میں لشکریں آئے، کروڑوں کی تعداد میں لشکریں آئے، ہر طرح کے وسائل سے مالا مال لشکر آئے، اگر آپ میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، تو یہ لشکر تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف فرضی باتیں نہیں، آپ علیہ السلام کے 313 کے لشکر نے ہزاروں کی تعداد کو شکست فاش دے کر ثابت کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب آپ علیہ السلام کسی ملک، کسی بادشاہ کے پاس اپنا پیغام رساں بنا کر ان کو پیغام حق پہنچانے کے لیے بھیجتا تھا تو دروازہ بند ہوتا تھا تو ایک صحابی ان کو للکار رہا ہوتا تھا۔ جب دروازہ کھول کے دیکھتے، ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک پتلا سوکھا سا بندہ موجود ہے جو للکار رہا ہے۔ یہ حال تھا۔ آج الحمدللہ ہر طرح کے وسائل سے مالا مال، پھر بھی مغلوب ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں افغانستان میں ایک ترکی ہندو بادشاہ تھا، وہ غالباً 10,000 درہم دیا کرتا تھا سالانہ۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے، وہ گئے ان کے پاس وہ ٹیکس وصول کرنے، لیکن انہوں نے بولا وہ پرانے لوگ کہاں تھے جن کے پاس پرانے پٹے کپڑے ہوا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام رساں تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان سے ڈرتے تھے جن کے پرانے پٹے کپڑے تھے، جو پیدل آتے تھے، آپ سے ہم نہیں ڈرتے، اگرچہ آپ کے پاس حشوت ہے، مال و دولت ہے، ہم آپ سے نہیں ڈرتے، ہم ٹیکس ادا نہیں کرتے، جو کچھ کر سکتے کر کے دکھاؤ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت امت محمد نے اسی دن سے اپنے اتحاد و اتفاق کو کھو دیا تھا۔ آج بھی مسلمان مغلوب ہے، ظالم شکار کر رہا ہے ان کو۔ یاد رکھو اتحاد اور اتفاق ہی ہے جو ہمیں سپر پاور بنا دیتا ہے۔ سپر پاور طاقت امریکہ نہیں، سپر پاور طاقت یورپ نہیں، سپر پاور ہے تو ایک ہی ذات ہے، وہ ذات ہے اللہ رب العزت۔ ہم اس کے ماننے والے ہوتے ہوئے کیسے شکست کھا سکتے ہیں؟ ہم اس لیے شکست کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کی صدا کو بھول گئے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ قرآن و حدیث سنت کو چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، اسی لیے فرقوں میں بٹکے ہوئے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہے۔ یاد رکھو درخت کو دیکھو، درخت کے پتے اور شاخ جب تک اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سرسبز نظر آتا ہے، خوشگوار نظر آتا ہے، لوگ اس کے سائے میں آتے ہیں اور اس کے چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، اپنے تکن دور کرتے ہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ مسافر بھی آتا ہے، اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے، مقیم بھی آتا ہے، اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے، امیر بھی آتا ہے، اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے، غریب آتا ہے، اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن اسی درخت کے جب شاخ پتے اجڑنے شروع ہوتے ہیں، اس سے الگ ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو آگ میں جلا دیتے ہیں، ان کی خوبصورتی چلی جاتی ہے، ان کو لوگ آگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر اتحاد و اتفاق آپ میں ہے، اگر اتحاد و اتفاق آپ میں ہے تو آپ سمندر کے موجوں سے لڑ سکتے ہیں، ان سے ٹکرا سکتے ہیں۔ اگر اتحاد و اتفاق نہیں ہے تو راہ کی تاریکیاں آپ کو ختم کر ڈالیں گے۔ عزیزان گرامی، امت محمدیہ ہر جگہ ذبح حالی کا شکار ہے،
حالانکہ ان کے پاس جو آج کل کہا جاتا ہے جس کے پاس ایٹم ہے وہ سپر پاور ہے، اس سے نہیں لڑنا، اس سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے اسلامی ممالک کے پاس کیا ایٹم نہیں ہے؟ کیا دیگر اسلحہ زراعت نہیں ہے؟ جی ہاں، سب کچھ ہے۔ آج آپ علیہ السلام کے ناموس کے خلاف ایک عام سا، جس کو ہمارے جوتوں کے ٹوکروں کا بھی حق نہیں ہے، وہ ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونک رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ناموس رسالت پر ہر روز کوئی بھونک جاتا ہے، لیکن ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم آپس میں دستوں کے ربا ہیں۔ ہر ایک بندے کے 4-5 فالوور بنتے ہیں، اس کا الگ فرقہ بن جاتا ہے۔ وہ فرقہ دوسرے فرقے کو کافر و مرتد سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے ہم حق و سچ پر ہے، بقیہ کفر ہے۔ اس کے خلاف جہاد جائز ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتا۔ ارے لوگوں، کیا ہوا تمہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا تھا؟ کیا صحابہ نے ہمیں یہی سکھایا تھا؟ نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں پیغام دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا کہ ایک ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ۔ آخر کار ہم کس راہ کو اپنائے ہوئے ہیں؟ آخر ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں؟ آج کل ہمارے نوجوان طبقہ، بلکہ ہر ایک سوشل میڈیا سے اکثر ایکٹیو ہے۔ سوشل میڈیا میں مستشرقین ملحدین بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو ظاہراً مسلمانوں کے بڑے غمخوار کہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ موٹیویشنل اسپیکر کے نام پر مختلف نام استعمال کر کے ہمارا نوجوان طبقہ ان کو سن رہا ہوتا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں انہی کو اپنا رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایک موٹیویشنل اسپیکر کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے مستند ایک عالم دین، یہ ایک مفتی کو چھوڑ کر کہتے ہیں یار اس کو دیکھو ہر جمعے پا کے پکا کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، چھوڑو اس کو۔ وہ ہماری خیر خواہی کرتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے آپ سب کچھ ہو، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، آپ میں یہ ٹیلنٹ ہے، آپ ٹیلنٹڈ ہو، آپ یہ کر سکتے ہو، آپ یہ کر سکتے ہو۔ اور ہمارے مفتی بولتے ہیں، ہمارے علماء ہمیں بولتے ہیں بھائی آؤ دین کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ۔ ہمارے تبلیغی بھائی ہمیں بولتے ہیں آؤ دین کی طرف آؤ۔ ارے ان کے پیچھے جا کے کیا کریں گے؟ ان کے پیچھے جائیں گے، دولت کمائیں گے، دنیا کمائیں گے، شہرت کمائیں گے۔ یاد رکھو یہ ظالم کی چالیں ہیں جو بچھی ہوئی ہے، ہائے روز ہم ان کے شکار ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمیں دین سے دور کرنے کی بہت بڑا ہتھیار ہے، ایسا ہتھیار ہے جو ہمیں اوپر سے شاباشی دے رہا ہوتا ہے اور نیچے سے ہمارے ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے اور ہمارے ٹانگیں توڑ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے عقائد کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ہمارے اتحاد کو پارا کرنے میں سب سے بڑا کردار یہ ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس فیلڈ میں بھی علماء کرام کام کر رہے ہیں۔ آپ اگر سوشل میڈیا پہ بھی کسی کو سنتے ہیں تو ایک مستند عالم کو سنیں، اپنے دینی مسائل کے لیے اپنے علماء کی طرف رجوع کریں۔ آج کل ایک عالم بیٹھا ہوا ہے منبر پر، کہتا ہے بھائی دیوبندیوں کے خلاف نماز نہیں ہوتا۔ اس مسجد میں جاؤ گے وہاں مولوی کہہ رہا ہوتا ہے بھائی بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتا۔ دوسرے مسجد میں جاؤ گے بھائی اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتا۔ اب لوگ مشوش ہیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ یہاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتا، وہاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتا، آخر کہاں جائے؟ الحمدللہ علماء کرام اس بات پر بھی کام کر رہے ہیں کہ امت کو ایک راہ پر گامزن کرے، امت کو ایک راہ دکھائے، جو راہ ہے قرآن اور سنت والی راہ، قرآن اور سنت والی راہ
علماء اہل سنت والجماعت آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی راہ ہی کی بتائی ہے کہ جس راہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس راہ کو اپناؤ، دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح پاؤ۔ آج کل اتحاد و اتفاق کو اس حال تک پہنچ چکے ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے تو ہم خاموش ہوتے ہیں، چلو یار یہ دیوبندیوں کے خلاف کہہ رہا ہے، چلو یار یہ ان کے خلاف کہہ رہا ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ان کا آدھا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ملحدین و مستشرقین وہاں تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، علماء سے دور ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے اتحاد و اتفاق کو بھی کھو دیا ہے، اور ہمارے ایمانوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے، ہمارے عقائد پر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں انڈیا میں گستاخی ہوئی، صرف انڈیا میں نہیں ہوئی، ہر روز ہر جگہ دنیا کے کونے کونے میں ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسے عظیم ہستی کے خلاف بونک رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بونکنے سے انہیں کچھ اثر نہیں پڑتا، لیکن بات یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایک دن نکلتا ہے ایک جلوس، دوسرے فرقے والے دیکھتے ہیں، بھائی چھوڑو یہ دیوبندی جا رہے ہیں، چھوڑو بھائی یہ بریلوی جا رہے ہیں، ہم نہیں جا رہے ہیں۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف بریلویوں کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف دیوبندیوں کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل حدیث والوں کے لیے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا متفقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی اٹھتا ہے تو ہم متحد ہو جائے، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف امت کو ایک کر کے میدان عمل میں اترا تھا، اور اس کو یاد دلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر آپ کچھ الفاظ کہیں گے، آپ بونکیں گے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور قیامت تک آنے والے گستاخوں کو پیغام دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو تمہارے زبان کھینچ ڈالیں گے۔ آج ہم احتجاج کرتے ہیں، اس اعتبار سے ہر روز وہ ہمارے ایمان کو جانچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ امت گناہ کرے، کچھ بھی کرے، ہر طرح سے ہمارے یہاں آ جائے، لیکن ان کے اندر ایک جراثیم ہے جو ختم نبوت والا جراثیم ہے، ختم نبوت کی پیروکاری والی جراثیم ہے جو ان کے دلوں میں موجود ہے۔ ہم ان کے محمد کے خلاف زبان درازی کریں گے تو وہ جراثیم ابھر کر میدان میں آئے گا، اور وہ جذبہ دکھائے گا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دکھائے تھے۔ تو اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ اقدام کرتے ہیں، تو ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ ایک دن ایک فرقے والے احتجاج کرتا ہے، دوسرے دن دوسرے فرقے والے احتجاج کرتے ہیں۔ ہمارے حکمراں کیا کہتے ہیں؟ بھائی تھوڑے سے لوگ تھے۔ اس اعتراض کو ہٹانے کے لیے ہمیں یہ ہونا پڑے گا، ہم سب نے متفق طور پر ایک ایسا احتجاج ریکارڈ کرنا پڑے گا کہ لرز جائے، ان کے سفراء کو ملک بدر کرنے پر حکومت مجبور ہو جائے۔ وہ اس طرح کر کے گستاخی کر کے دیکھتے ہیں کہ امت کتنا جاگا ہوا ہے۔ پھر یہ وقفے کے بعد وقفہ دے کے پھر گستاخی کرتے ہیں، پھر اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے احتجاج، پھر گستاخی کرتے ہیں، پھر آہستہ سے کم کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ اس طرح سے ہمارے غیرت کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے چالوں میں نہ آؤ، اپنے بچوں کی تربیت، ان کی تربیت پر غور کریں۔ ہمارے آنے والے جنریشن ہے، وہ بالکل سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہو کر مسجد میں تو آنا ہی بھول گیا ہے۔ علماء کو تو
حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ ان کا ذہن بنایا گیا ہے کہ بھائی علماء کے پاس جاؤ گے، علماء آپ کو یہ کہیں گے، یہ کہیں گے. ان باتوں کو چھوڑے، پرانی باتیں ہیں. آؤ نئے زمانے میں، آؤ نئی ٹیکنالوجی والے زمانے میں. ہمارے بچے صبح سے لے کر رات تک سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان مستشرقین کو سن رہے ہوتے ہیں. بھائی موٹیویشنل اسپیکر ہے، اس نے یہ بتایا کہ تم شیر ہو، اس نے یہ بتایا تم سب کچھ کر سکتے ہو. ایک یہ مولوی ہے ہمیں پرانے زمانے کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، فلانے زمانے میں یہ ہوا، فلانے زمانے میں یہ ہوا، فلانے زمانے میں یہ ہوا. جدید زمانہ ہے، تھوڑا سا جدت ہونی چاہیے، تھوڑا سا نیا ہونا چاہیے. تو ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت پر غور کرے. کوئی ایسا مواد نہ دیکھے، کوئی ایسے مستشرق ملحد کے شکنجے میں نہ پھنسے جو اس کو دین و ایمان سے دور کرے، جو ہمارے دین سے اس کو دور کرے. ان کی تربیت پر غور کرے، ان کو اپنے ساتھ مساجد میں لائے، ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ پہلا کلمہ کیا ہے، کلمے کا ترجمہ کیا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کلمہ تک کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ ان سے پوچھو تو آپ کو بہت بڑا سائنسدان ملے گا وہ بندہ. ہم نے اپنے بچوں کو دنیا داری میں اتنا لگا لیا کہ کلمہ تک بھول گئے. اسی وجہ سے ہم لوگ دنیا داری میں اتنے کھو گئے. باطل نے دیکھا یہ اپنے دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مولویت کا چہرہ برا ان کے سامنے پیش کرنے لگا، مسخ کر کے پیش کرنے لگا. تو ہم دین سے دور ہوتے رہے، مولوی لوگوں سے دور ہوتے رہے، اپنے مسائل ان موٹیویشنل اسپیکروں سے حل کرواتے رہے، ان کی سنتے رہے، مساجد سے دور، مدارس سے دور ہوتے رہے. آج گھروں میں بھی جھگڑا، بازاروں میں بھی جھگڑا، مساجد میں بھی جھگڑا، ہر محاذ پر جھگڑا، آپس میں جھگڑا ہے. کفر یہ دیکھ کر ہم پر ہنس رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا تھا بقیہ کام انہوں نے کرنا ہے، ہم نے انہیں چھوڑ دیے. وہ ہمیں آپس میں لڑا لیے اور خود ہمارے مسلمانوں کو القدس میں دیکھو، بغداد میں دیکھو، ایران میں دیکھو، انڈیا میں دیکھو، برما میں دیکھو، دنیا کے کونے کونے، چپے چپے میں دیکھو، ہر جگہ مظلوم ہے. جہاں مسلمان ترقی یافتہ ہے وہاں آپس میں دست و گریباں ہے، وہاں اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے تاکہ آپس میں لڑے، ان بھائیوں کو بھول جائے جو مظلوم ہیں، جنہیں ان کی مدد کی ضرورت ہے. تو عزیزان گرامی، کیا ملے گا ہمیں آپس میں لڑنے سے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے پوچھیں گے کہ آپ ہمارے امت میں اس طرح تفرقہ پیدا کر رہے تھے، جن کو میں نے اتحاد و اتفاق کا درس دیا تھا، جن کے اتحاد و اتفاق کے لیے، جن کو لانے کے لیے مجھ پر پتھراؤ کیا گیا، مجھے زخمی کیا گیا، مجھے ملک بدر کر دیا گیا، مجھے دن رات مارے گئے، پتھر برسائے گئے، طرح طرح کے تکالیف سے مجھے گزرنا پڑا، جس کو میں نے اتنا کوشش کر کے ایک جگہ متحد کر دیا، ایک جگہ جمع کر لیا. آپ نے ان کو پارا پارا کر دیا، آپ نے ان کو ایک کو دوسرے گلی میں بھیج دیا، ایک کو دوسرے گلی میں بھیج دیا، اور سامنے سے دونوں کو الگ الگ دیکھ کر دونوں کی سر کاٹ دیا، دونوں کے پر کاٹ دیے. تو کیا جواب دیں گے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن؟ تو عزیزان گرامی، دنیا فانی ہے، کچھ دن کی زندگی ہے. اس کچھ دن کی زندگی کے عیش و عشرت کے لیے اس دنیا کو جو
لا فانی ہے، اس کو خراب نہ کرے، ایک ہو جائے، آپس میں محبت اور الفت کو اپنائے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کو اپنائے۔ یاد رکھو، جب ہم اتفاق اور اتحاد کو اپنائیں گے تو کافر خود ہم سے مغلوب ہو جائیں گے۔ کافر کا ہمت ہی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ڈٹ سکے۔ ہمارا ایمان ہی ایسا ہے، ہمارا ایقان ہی ایسا ہے کہ کفار کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو ہمارے سامنے ڈٹ نہیں سکتا۔ ہمارے اندر ایک ہی خامی ہے، وہ خامی یہ ہے کہ ہم اپنے اتحاد و اتفاق کو کھو چکے ہیں۔ ہم اپنے اتحاد و اتفاق کو کھو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے باہر سے آنے والے تیر کو نہیں دیکھ رہے، وہ ہمارے دلوں میں پیوست ہوتے جا رہے ہیں۔ ہائے روز ہمارے دلوں میں نیا تیر پیوست ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم مزید کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آؤ اتحاد اور اتفاق کو اپناؤ، دین اور دنیا بھی کماؤ، خون کماؤ، لیکن دین کو نہ چھوڑو۔ اپنے بچوں کی تربیت پر غور کرو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے علماء کرام کی دامن پکڑو، ان کو بولو ہمیں دین سکھاؤ۔ آپ کا کام ہے، آپ وارث نبی ہیں، آپ دین پھیلا رہے ہیں تو ہمیں دین سکھاؤ۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ سکھاؤ، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ سکھاؤ۔ بالکل آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے رہے، لیکن جب نماز کی ٹائم آئے تو وقت پہ نماز پر پہنچو۔ جب علماء کرام آپ کو اتحاد اور اتفاق کی درس دے تو آپ وہاں پہنچ جائے۔ آج کل اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا اعتبار ہی نہیں ہے۔ ہمارے گزشتہ دنوں آپ علیہ السلام کے خلاف جو زبان درازی ہوئی تھی، اس کے خلاف میں نے ایک نیوز پڑھی، بولے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جلوس کرنے، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جلوس کرنے۔ کیا مسلمان کچھ لوگ ہیں؟ مسلمان لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم فرقوں میں ہیں۔ بھائی کون سے لوگ جا رہے ہیں بھائی جلوس کرنے؟ کون سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کے خلاف؟ بھائی دیوبندی گئے ہوئے، چھوڑو یار، کل ہمارے جماعت والے جائیں گے، آج چھوڑو۔ بھائی یہ امت کا متفقہ چیز ہے۔ آپ علیہ السلام دیوبندیوں کے بھی ہے، بریلویوں کے بھی ہے، اہل حدیث کی بھی ہے، تینوں کی ہے۔ پھر ہم احتجاج الگ الگ کیوں؟ پھر ہم ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں؟ پھر ہم ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہے؟ ایک ہو جائے۔ کفار ہمیں یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی یہ دیوبندی ہے، اس کو مارو، یہ بریلوی ہے اس کو چھوڑو، یہ بریلوی ہے اس کو مارو، یہ دیوبندی ہے اس کو چھوڑو۔ خدا کی قسم کفار آپ کو استعمال کرے گا ٹیشو پیپر کی طرح۔ جب آپ ان کے استعمال کے قابل نہیں رہیں گے تو آپ کو پھینک دے گا۔ آپ حتیٰ کہ ان کو کلمہ کفر بھی اختیار کرے، ایک دن آپ کو گولی مار دے گا۔ کیوں مارے گا؟ آپ کے اندر تھوڑا ذرہ برابر ایمانی یقین، تھوڑا بھی جراثیم رہے گا، اس کی بنا پر آپ کو مار دے گا۔ اس لیے مار دے گا کہ آپ علیہ السلام کی محبت ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں ضرور ہوگا۔ ایسا نہ ہو کسی دن ہمارے خلاف رکاوٹ بن جائے، آپ کو مار دے گا۔ پہلے آپ کے ذریعے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، پھر ان کو ختم کرنے کے بعد ایک دن آپ کو ختم کرے گا۔ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ آپ ان کے اعلی کار بن کر آپ خوب شہرت و دولت کمائیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ خدا را امت کو ایک بناؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام کی گستاخیاں سن کر ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ ان گستاخوں کو وہ سزا، وہ وقت دکھاؤ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کا سرکوبی کر کے دکھایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرو گے تو آپ کا جو سر ہے وہ آپ کے بدن پر نہیں رہے گا، آپ کا شہرت باقی نہیں رہے گی، آپ کی دولت باقی نہیں رہے گا، آپ نیست نابود کر دیں گے، آپ کو نیست نابود کر دیں گے۔ یار ایک نابینا صحابی ایک گستاخ کی سر کاٹ سکتا ہے، آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گستاخی ہو رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے ہم اتفاق اور اتحاد کو کھو چکے ہیں کہ ہمیں ایک تھوڑا سا کانٹا بھی لگ جاتا ہے تو ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ اتحاد اور اتفاق کو اپناؤ، ایک بار پھر متحد ہو جاؤ، ایک بار پھر کفار کو دکھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے آپ اپنے جہنم میں ٹھکانہ بنا چکے ہیں، اور آپ کے سر بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ